میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، یہ ایسا گناہ ہے جس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں آپ انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کو تکلیف پہنچانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کیسے ذلیل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک واقعہ آیا، کہا کہ فلاں شخص بیمار ہے اور نزا کی حالت ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے کہتے ہیں پڑھ بھائی لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان پر یہ کلمہ نہیں آتا۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ بھائی اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کہاں ہے؟ جب اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نظر کی حالت میں ہے، کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ والدہ نے کہا نہیں، میں تو اس سے ناراض ہوں اس لیے کہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے، یہ مجھ پر اپنی بیوی کو برتری دیتا ہے، یہ میری باتوں سے زیادہ اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے، میں تو اس نے تو مجھے بہت ستایا ہے، میں تو اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو کہا تم جنگل کی لکڑیاں اکٹھا کرو، چنانچہ لکڑیاں اکٹھا کی اور آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے پوچھا کیا تو معاف کرتی ہے یا اسے اس میں جلا دیں؟ تو مجبور ہو کر اس والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک تھا کہ تو نے اسے معاف کر دیا، ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلتا اور اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ اسے موت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو لہذا اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں، اور ان کو راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا، اور اگر انہیں تم ناخوش کرو گے، انہیں تم تکلیف پہنچاؤ گے، ان کی باتوں کو تم انسنا کر دو گے، ان کی باتوں کو تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہوگا۔ اس کے نتیجے میں تم دنیا میں بھی بے سکون رہو گے، دنیا میں بھی تمہارے اندر سکون نہیں رہے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے